اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشتاق احمد ڈینٹو ٹیچر یو پی اسمال باغ۔ اس وقت میرا مضمون ہے اردو 7ویں جماعت کا اور موضوع ہے پرندے کی فریاد۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کو صفحہ نمبر 77 پر کھولیے۔ پرندے کی فریاد یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ پرندے کی فریاد کیا ہے؟ ہمیں اسی چیز کو آج پڑھنا ہے۔ پہلا شعر ہے اس کا: آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہار ہے وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا۔ پیارے بچوں، پرندے کی فریاد یہ ہے کہ میں پنجرے میں ایک قید کی طرح ہوں، آزادی کی تڑپ اس کی زبان سے، اسی کی زبان سے بیان کرتے ہیں۔ پرندہ پنجرے میں قید ہے اور فریاد کرتا ہے۔ جو ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا شعر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اس سے ظاہر ہے کہ پرندہ پنجرے میں قید ہے اور فریاد کرتا ہے۔ اس کو گزرا ہوا زمانہ یاد آتا ہے۔ وہ کہہ رہا جب میں آزاد تھا، باغ میں بہار کے موسم میں اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ خوشی سے چہچہاتا تھا۔ باغ میں میرا اپنا گھونسلہ تھا جس میں میں جب داخل ہونا چاہتا تھا اور جب چاہتا تھا باہر آ سکتا تھا۔ باہر کے موسم میں جب صبح کے وقت کلیوں پر شبنم سورج کی پہلی کرن کے ساتھ مٹ جانے لگتی اور وہ اپنے انجام کو پہنچنے پر آنسو بہاتی تھی، لیکن کلی مسکراتی تھی، یعنی کلی کھل کر پھول بننے لگتی تھی۔ مجھے جب وہ منظر یاد آتا ہے تو دل پر چوٹ سی لگتی ہے، کیونکہ اب میں قید میں ہوں، اس دلکش منظر سے دور ہوں۔ وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے میرا تھا آشیانہ۔ پرندے کو اس شعر میں اپنا بچہ یاد آ جاتا ہے، جس کی شکل و صورت نہایت دل فریب تھی، کافی خوبصورت تھی، جس کی بدولت پرندے کا گھونسلہ پر رونق تھا۔ اس کی پیاری پیاری آواز سننے کو قید میں پڑا ہوا یہ پرندہ ترستا ہے اور وہ کہتا ہے، آتی نہیں صدائیں اس کی میری قفس میں، ہوتی ہے میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ وہ کہتا ہے کہ کاش میرے بس میں میری رہائی ہوتی تو میں اڑ کر اپنے ننھے بچے اور باقی ساتھیوں کے پاس پہنچتا۔
کیا بد نصیب ہوں میں، گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو وطن میں ہے، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ پرندہ اپنی قسمت کو کوستا ہے، اپنی قسمت کو کوستا ہے کہ میں کتنا بد قسمت ہوں کہ میرے سبھی ساتھی چمن میں ہیں اور ان سے میں دور ہوں، اس پنجرے میں، اس قید میں اکیلا پڑا ہوا ہوں۔ آئی بہار، آئی بہار، آئی بہار، کلیاں پھولوں کو ہنس رہی ہیں، آئی بہار، کلیاں پھولوں کو ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا۔ پرندہ فریاد کر رہا ہے، کلیاں پھول بن رہی ہیں، یعنی باہر کا موسم اپنے شباب پر ہے اور میں پنجرے میں قید میں ہوں۔ اس قید کا الہی دکڑا کس سے سناؤں، ڈر ہیں یہیں قفس میں غم سے نہ مر جاؤں۔ میں اس قید خانے میں ہوں، میں یہ کہانی کس کو سناؤں، میں یہ کہانی کس کو بتاؤں۔ مجھے تو ڈر ہے، مجھے تو خوف ہے کہ کہیں میں اسی پنجرے میں مر ہی نہ جاؤں۔ جب سے چمن چھٹا ہے، جب سے چمن چھٹا ہے، یہ حال ہو گیا، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے۔ جب میں اپنے باغ سے دور ہو گیا، جب میں اپنے گھر سے دور ہو گیا، جب میں اپنے آشیانہ سے دور ہو گیا، تب سے میں غمگین ہوں، تب سے میں مایوس ہوں، تب سے میں دکھی ہوں۔ میرا دل غم برداشت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن غم میرے دل کو گویا کھائے جا رہا ہے۔ گانا اس سے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے، دکھتے ہیں دلوں کی فریاد یہ صدا ہے۔ قیدی کہہ رہا ہے، یہ پرندہ کہہ رہا ہے کہ میری آہوزاری کو لوگ گیت نہ سمجھیں، بلکہ یہ میری وہ آواز ہے جو دکھی ہے، یہ میری فریاد ہے، یہ میری آہوزاری ہے۔ اس کو آپ گانا مت سمجھیے، اس کو آپ گیت مت سمجھیے، آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی، تو چھوڑ کر دعا لے۔ پرندہ اس آخری شعر میں یہاں پرندہ کہہ رہا ہے، اس شعر ہمیں بتا رہا ہے کہ پرندہ کہہ رہا ہے کہ پرندہ بتا رہا ہے قید کرنے والے سے، اسے کہہ رہا ہے، اسے مخاطب ہے کہ مجھے آزاد کر دے، میں ایک بے زباں پرندہ ہوں، میں ایک بے زباں پرندہ ہوں، تم مجھے رہا کر دو، میں تمہیں دعائیں دوں۔ پیارے بچوں، یہ تھی نظم پرندے کی فریاد، اس کو ہم نے آج پڑھا ہے۔ فی الحال آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔
اس نظم پر اور بھی بات ہوگی انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں. تب تک اپنا خیال رکھیے. دے دیجیے اجازت. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.